نہیں ہے۔ پولیس نے گجرات میں کنجا ہاؤس میں چھاپا مارا۔ کچھ روز پہلے بھی لاہور میں چودھری پرویز الہی کے گھر پر چھاپا مارا تھا جہاں ان کے پاس نہیں تھا۔ ہمیں جوائن کیا ہے بول نیوز کے سینئر اینکر پرسن سمی ابراہیم نے۔ جی سر بتائیے گا، ایک بار پھر چھاپا مارا گیا ہے اور اس بار بھی وارنٹ موجود نہیں ہے، کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیے بڑا افسوسناک ہے کیونکہ یہ چودھری مونس الہی صاحب کا ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے وہ فوٹیج بھی لگائی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس وہاں پر کھڑی ہے۔ مونس الہی صاحب نے کہا ہے کہ ان کے پاس کوئی سرچ وارنٹ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے وہاں پر جو ہمارے ملازمین ہیں ان سے کہا ہے کہ آپ پنجاب پولیس کے ساتھ تعاون کریں، جو یہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ انہیں دکھائیں۔ کوئی کسی طرح کی بھی کوئی ریزسٹنس نہیں انہوں نے کرنی۔ اور آپ نے بھی جیسے ابھی بتایا کہ 3-4 دن پہلے یہاں پر ظہور الہی روڈ پر لاہور میں چودھری پرویز الہی کے گھر جس طرح ریڈ کیا گیا اور بختر بند گاڑی کے ساتھ گیٹ توڑا گیا اور اندر گھسے، خواتین کی بے عزتی توہین کی گئی، بڑا ہی افسوسناک تھا۔ پورے پاکستان نے اس پر بڑی تنقید کی تھی اور مونس الہی اور جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں نگران محسن نقوی صاحب، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں تو مدینے میں ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سب کیسے ہو گیا اور کیا ہو گیا۔ اور اب آپ دیکھیں رات کو 1:30-2 بجے پھر یہ گجرات میں کنجا ہاؤس میں وہاں پہنچ گئے ہیں جو چودھری پرویز الہی صاحب کی رہائش گاہ ہے، اور وہاں پر بھی تعاون کیا کر رہے ہیں۔ مونس الہی نے بتایا پولیس سے تعاون کر رہے ہیں۔ لاہور میں بھی جو لیگل ٹیم تھی چودھری پرویز الہی کی جس میں عمر سعید رہا اور دوسرے لوگ تھے، انہوں نے پولیس کو آفر کیا تھا کہ آپ کے 1-2 بندے آئیں اندر آ کے دیکھ لیں، لیکن پولیس نے یہ ریزسٹ کیا اس وقت کہ نہیں جی یہ پولیس فورس اندر آئے گی اور دروازہ توڑنے کی کوشش کی۔ تو یہ ڈسکسٹنگ ہے، یہ قابل مذمت ہے، یہ جو ایک غنڈہ گردی ہے، حکومتی اداروں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ پرویز الہی کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے، وہ پی ٹی آئی میں ہیں اور دل و جان سے اس وقت عمران خان کے ساتھ ہیں، اور یہ عمران خان کے ساتھیوں کو پی ٹی آئی کو دبانے کے لیے ایک چودھری پرویز الہی پنجاب میں ان کا ایک مقام ہے ان کے خاندان کا سیاست میں، تو یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ میسج یہ جائے کہ اگر چودھری پرویز الہی بھی نہیں محفوظ، اس کے ساتھ بھی حکومت یہ کر سکتی ہے، تو دوسرے پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں۔ دہشت پھیلانے کی کوشش ہے، خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش ہے، اس سے زیادہ گھٹیا پن کا مظاہرہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ چادر اور چار دیواری کا تقدس نہیں ہے، کسی کو عزت محفوظ نہیں ہے، کسی کو کوئی پراپرٹی محفوظ نہیں ہے۔ یہ شرمناک سین ہے۔ رات کو 1:30-2 بجے آپ کنجا ہاؤس میں سابق وزیر اعلیٰ کے گھر پہنچ گئے ہیں، کیا وہ کوئی دہشت گرد ہیں؟ وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ لیکن بہرحال پولیس سے وہ تعاون کر رہے ہیں، لیکن مجھے یہ فیئر ہے کہ وہ جتنا مرضی تعاون کریں، پولیس والے سین کریٹ کریں گے، کچھ اور پرچے درج کریں گے، کچھ اور لوگوں کو پکڑیں گے، کیونکہ اس وقت یہ جو حکومت ہے یہ فیشزم کی ایک اپنی جو آخری سٹیج ہے اس تک پہنچی ہوئی ہے، اور یہ کسی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کے ساتھ یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ویری سیڈ، مونس الہی صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور ساتھ میں انہوں نے ویڈیو بھی لگائی ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ بالکل یہ ایکسپوز ہو چکی ہیں، چیزیں میڈیا پر آ رہی ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ پورا پاکستان ان کو دیکھ رہا ہے، لیکن وہ طاقتور حلقے جنہوں نے آئین کے لیے حلف اٹھایا ہوا ہے، ان کی طرف سے جب تک اس میں انٹرونشن نہیں کی جائے گی اس وقت تک یہ جو فیشزم ہے یہ مجھے رکتا ہوا نظر نہیں آتا۔ جی سمی ابراہیم صاحب، ان تمام تر کارروائیوں کا آخرکار نتیجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان دی اینڈ تو ہمیں الیکشن کی طرف جانا ہی ہے۔ ایک طرف حکومت مذاکرات کی باتیں کر رہی ہے اور پھر دوسری طرف اس طرح تمام تر کی کارروائیاں ہم دیکھتے ہیں، تو ان سب کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ الیکشن تو ان دی اینڈ ہونے ہی ہیں، تو پھر یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس وائی؟ دیکھیں وہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس اس لیے ہیں کہ وہ ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں، الیکشن اس وقت کروانا چاہتے ہیں جب عمران خان فیلڈ میں نہ ہو۔ وہ ان کو مختلف پرچے درج کیے ہوئے ہیں، کسی میں سزا سنوانا چاہتے ہیں کہ وہ ان کو نااہل قرار دے دیا جائے، ان کو جیل میں بھیج دیا جائے، یا ان کو فزیکلی خدا نخواستہ ایلیمینیٹ کر دیا جائے جیسے وزیر آباد میں حملہ کیا تھا۔ تو وہ ڈیلے تو اس لیے چاہتے ہیں، اور یہ جو اس طرح جو چھاپے ہیں اور یہ جو خوف و ہراس ہے یہ اس لیے پھیلا رہے ہیں کہ کہیں لوگ جو ہیں وہ احتجاج کرنے کے لیے باہر آنا نہ شروع کر دیں، سڑکوں پر بڑے احتجاجی جلسے نہ شروع ہو جائیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ اس طرح دہشت گردی پھیلاتے رہیں گے، لوگوں کو ڈر ہوگا، ان کے دلوں میں ڈر کریٹ کریں گے، تو کوئی پھر موومنٹ بھی جو ہے وہ کوئی بڑی نہیں ہو سکے گی۔ آج کا دن دیکھیں بہت اہم ہے،
سپریم کورٹ نے وہ 8 ممبر بینچ اس کی سماعت کرے گا جو سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے، اور دوسری طرف انہوں نے قومی اسمبلی میں استحقاق کمیٹی میں یہ سپریم کورٹ کے ججز کو بلانا چاہتے ہیں. تو اس وقت پورے ملک میں جو سیاسی منظر نامہ ہے اس میں یہ لوگوں کو ڈرا کے لوگوں کو ان کو چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں بند رہیں اور یہ فیشزم کریں، یہ سپریم کورٹ پر بھی قبضہ کر لیں، اور جو سیاسی مخالفین ہیں نون لیگ کے ان کو یہ ٹھکانے لگائیں، ان کو اتنا ڈرا دیں کہ وہ اپنی کیمپین نہ کر سکیں، جو 14 تاریخ کا الیکشن ہے اس کی کیمپین شروع نہ ہو سکے، اس کا ماحول نہ بن سکے. تو ایک ایسی غنڈہ گردی ہے، سویلین غنڈہ گردی، جس کی ہمیں ماضی میں کبھی مثال نہیں ملی. اٹس ویری سیڈ، دا ہول پاکستان از واچنگ دس، اور یہ غنڈہ گردی ہو رہی ہے اور حکومتی اداروں کو استعمال کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، حکومتی اداروں کا استعمال بھی ہو رہا ہے اور اس طرح کی کارروائیاں بھی کی جا رہی ہیں، لیکن